السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو، فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان تاریخی واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے جو پچھلی قوموں پر، خاص طور سے منکرین پر، مشرکین پر، کافرین پر گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی تباہی کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہ بالکل معدوم نہیں ہو گئے، مٹ نہیں گئے، بلکہ بڑے واضح انداز میں موجود ہیں، جن کو ہم آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ یعنی پچھلے لوگوں کی وہ آثار جن کو دیکھ کر ہم ان کی زندگی کے بارے میں اور پھر موت کے بارے میں کچھ اندازے لگا سکتے ہیں۔ تو اور توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ گزرتے رہتے ہیں ایسی جگہوں سے، ایسے مقامات سے عام طور سے لوگ گزرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے کسی ایک کونے میں ہو، نہیں، دنیا میں جگہ جگہ مختلف بستیوں کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مشرق وسطیٰ سے لے کر امریکہ، جنوبی امریکہ میں، چائنا میں، انڈیا، پاکستان میں، غرض کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پرانی قوموں کے آثار نہ ہوں۔ اگر ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، تاریخ دانوں نے ان پر تحقیق بھی کی ہے اور ان کی پوری تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، مصر، اس کو ہم تو بدرجہ اولیٰ وہ موجود ہے، اس کے آثار تو ایسے ہیں کہ جن کو دنیا کے 7 عجائب میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اہرام میں مصر جو ہیں، یہ بھی ایک قوم کی تباہی کے آثار ہیں۔ یعنی یہ آثار ہیں کہ کتنی ترقی یافتہ قوم تھی، کیا کیا کچھ انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ قوم مٹ گئی۔ آثار باقی رہ گئے لیکن وہ قوم مٹ گئی۔ کون سی ایسی قوم ہے جو آج تک باقی ہے؟ کوئی نہیں۔ سب ایک ان کا عروج کا وقت آیا اور پھر وہ جب اپنے حرکتوں میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ قومیں مٹ گئیں، صرف ان کے آثار باقی رہ گئے۔ یہاں تبوک جو ہے، سعودی عرب میں ایک مقام تبوک ہے، اس سے اگر ہم شمال میں چلے جائیں تھوڑا شام کی طرف، تو ہمیں بہت سارے آثار ملتے ہیں۔ وہاں بھی قوم عاد و سمود کے آثار ملتے ہیں، بحر لوط کے پاس قوم لوط کے آثار ملتے ہیں،
بلکہ اس سمندر کے اندر بھی قوم لوط کے آثار ہیں. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پوری کی پوری بستی اس سمندر میں ڈوب گئی تھی. بحر لوط جسے کہتے ہیں, ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں. تو یہ ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ آثار اس لیے واقعی چھوڑے گئے ہیں, ورنہ تو اللہ چاہتا تو ان کو بھی مٹا کے مٹی کے نیچے دبا دیتا اور ختم ہو جاتے, کوئی آثار باقی نہیں رہتے. لیکن یہ آثار اسی لیے باقی رکھے گئے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں کہ کس طرح قوموں نے عروج حاصل کیا اور پھر کس طرح تباہ ہو گئیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کی طرف اشارہ کیا ہے, اور وہ ہے بنجر زمین کو آباد کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم جو بارش برساتے ہیں ان کی وجہ سے ایک بنجر زمین, بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور وہ پھر سے ہری اور سرسبز ہو جاتی ہے اور فصلیں اگاتی ہیں, ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے, اور پھر اس سے نہ صرف جانور فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ انسان بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے, اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ ہاں ایک دن ہمیں بھی ختم ہونا ہے, ہمارے بھی آثار باقی رہ جائیں گے. کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے, جو نعمتیں ہیں, ان کا شکر ادا کر لیں. یہ پھر بھی بہت سوں کو توفیق نہیں ہوتی, اور اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا, یعنی قیامت کب آئے گی. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یقین نہیں کرتے, ایک مذاق اڑانے والا انداز میں وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جاتا تھا. آج بھی بعض لوگ جو ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے ہوئے کہتے ہیں یار قیامت کب آئے گی, بیکار باتیں ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت آئے گا, فیصلے کا دن ہوگا, اچھے برے کا, غلط صحیح کا فیصلہ ہو جائے گا, کفر و ایمان کا فیصلہ اس دن ہو جائے گا. لیکن اس دن جو لوگ ایمان لائیں گے پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوگا, وہ کسی کام کا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بعد پھر عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. زندگی بھر تو وہ بدعمالیوں میں گزری, اب آخری وقت میں اگر کوئی ایمان لائے گا تو پھر وہ اس کے لیے نافع نہیں ہوگا, اور پھر نہ اس کو مزید مہلت دی جائے گی. تو آخر میں یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے, یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا, تو یہ آ کے رہے گی ایک دن, تم بھی ان کے ساتھ انتظار کرو اور ان کو بھی کرنے دو. قیامت تو جب آنی ہے, یا ان کی موت تو جب آنی ہے, وہ آ کے رہے گی, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اس لیے اب مانتے بھی نہیں ہیں, عمل بھی نہیں کرتے, تو اب ایک ہی حل ہے کہ تم بھی انتظار کرو, یہ بھی انتظار کریں, اور پھر تم خود دیکھ لو گے ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو یہ بڑا ہی سخت جملہ ہے, اس اشارے سے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو کس طرح کی وارننگ دے رہا ہے. یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا انتظار کرو, ٹھیک ہے, وقت پہ آ کے رہے گی, پھر ہم اس وقت تم سے پوچھیں گے. یہ وہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور برا وقت آنے سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.